بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ سن لیجئے اس آیت کا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک بلا شبہ آسمان و زمین کو بنانے میں، آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے آنے جانے میں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، جس سے انسان کو وقت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی کا نام زندگی، یہی وقت ہے۔ ایک دن گزر گیا، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، ایک سال گزر گئے، سب شمسی اور قمری نظام جو ہے یہ اللہ نے بنایا ہے۔ کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی رات لمبی ہے کبھی دن لمبا ہے، کبھی راتیں چھوٹی ہیں کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے نا حق تعالی شانہ کا بنایا ہوا، یہ اس آیت میں ان تمام چیزوں پر غور کرنے کا حکم ہے کہ تم غور کرو کہ کیا اس نظام کو بنانے والا کوئی نہیں، اور غور کرو رب کے انعامات پر، رب کی نعمتوں پر۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر۔ فرمایا دیکھو یہ بڑے بڑے جہاز، پانی کے جہاز، یہ کشتیاں بڑی بڑی جو سمندر میں دوڑ رہی ہیں، کس کے حکم سے؟ بما ينفع الناس، انسانوں کے نفع کا سامان لے کر جا رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ بڑے بڑے شپ آپ دیکھتے ہیں نا آ رہے ہیں، ہزاروں ٹن، بعض میں لاکھوں ٹن وزن ہوتا ہے، اور یہ سب سمندر میں پانی میں یہ ڈوب نہیں رہے، اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور فرمایا اور اس پر بھی غور کرو، یہ جو پانی ہم برساتے ہیں آسمان سے، یعنی بادلوں سے جو ہم پانی برساتے ہیں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی، بنجر اور خشک زمین بارش برسنے سے لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں پر سبززار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے زمین میں یہ جو چوپائے اور یہ پھیلا دی اللہ نے زمین، کتنی قسم کے جانور، کتنی قسم کے حیوانات اللہ نے زمین میں پھیلا دیے۔ اس میں سے بعض کتنے جانور ایسے ہیں جو انسان کھاتا ہے، کتنے جانور ایسے ہیں جن کو انسان کام میں لاتا ہے اور انسان سواری کرتا ہے ان کی، اور بعض جانور جو حلال ہیں ان کے گوشت کھاتا ہے۔ تو ہر طرح سے اللہ نے جانوروں کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا چلنا، کون چلا رہا ہے ان ہواؤں کو؟ آپ دیکھتے ہیں محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی ہوتی، پیشنگوئی تو نہیں کہنا چاہیے، توقعات ہوتی ہیں کہ آج یہ ہوگا، آج تو بہت موسلا دھار بارش ہوگی کراچی میں یا فلاں شہر میں۔ ہوتا کیا ہے کہ اس دن بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برستا اس دن۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ ہم چاہیں تو دوسرے رخ کی ہوائیں چلا دیں، حاکم تو اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح رخ کی چاہیں ہوائیں چلا دے۔ تو فرمایا وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور فرمایا یہ جو بادلوں کو ہم نے آسمان و زمین کے درمیان مسخر کر رکھا ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، فرمایا لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لیکن فرمایا کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے،
کم فہم اور بے عقل لوگوں کو کوئی نشانی سمجھ میں نہیں آتی. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ یہی کہتا ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں، کوئی نظام چلانے والا نہیں. اس کہتا ہے کہ خود ہی سب بن گیا، خود ہی سب ہو رہا ہے. خالق و مالک سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا بھی انکار کرتا ہے، حکمت کا بھی انکار کرتا ہے. تو فرمایا کہ اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com